حدیث قدسی میں وارد ہے کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ یعنی اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر جاتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ چلتا ہے میں اس کی طرف کھلے ہوئے دو ہاتھ چل کر جاتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چل کر جاتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ ذرا توجہ کی دیر ہے، توجہ کر لے انسان اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف تھوڑی سی توجہ بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا مشاہدہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں خاص طور پر مشاہدہ کرا دیتے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ رمضان المبارک میں بندوں کو ان اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے اور آسانی سے ہو جاتی ہے جن کا تصور اگر رمضان سے باہر کرو تو مشکل نظر آتا ہے، اس کی پابندی بڑی بھاری لگتی ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام ہو جانا اچھا خاصا مشکل لگتا ہے آدمی کو، کہ جائے کہ تراویح کی نماز 20 رکعتیں 1.5 گھنٹہ تو کم از کم لگتا ہی ہے، ہاں کبھی زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ سحری میں اٹھنا، آخر شب میں اٹھنا عام دنوں میں کتنا بھاری لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ آسان کر دیتے ہیں۔ کس طرح ہو جاتا ہے یہ کہ رمضان کے شروع میں جب رمضان آنا شروع ہوتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو انسان اپنا کچھ ذہن بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کچھ کرنا ہے، تھوڑا بہت کیسے ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن اس کا یہ ذہن کچھ بن جاتا ہے کہ مجھے اس رمضان میں کچھ عام دنوں سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ ذہن بنا لیا اور تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا اپنی طرف کہ بھئی رمضان آئے گا تو اس میں ہم روزے بھی رکھیں گے، آخر شب میں بھی اٹھیں گے اور تراویح بھی پڑھیں گے۔ یہ سب ذہن اپنا بنا لیا، ارادہ تھوڑا سا کر لیا، تو تھوڑا سا ارادہ کرنے کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت عطا فرما دی، طاقت عطا فرما دی، اور اس ہمت کی وجہ سے الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کا مہینہ عجیب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا اس میں مصلحتیں، حکمتیں، بندوں کے فوائد رکھے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا دیتے ہیں کہ ارے ذرا سا میری طرف دھیان تو کرو، ایک آدھ قدم بڑھو تو صحیح، تو جتنا ایک قدم بڑھو گے تو میں تمہیں ایسی توفیق عطا فرماؤں گا کہ تم ایک قدم کے بجائے ایک ذرا بڑھ جاؤ گے، ایک ذرا بڑھو گے تو 2 ذرا بڑھا دیں گے، 2 ذرا بڑھو گے تو تمہیں دوڑ کر تمہیں منزل تک پہنچائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کراتے ہیں رمضان کے اندر بندے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے یہ سبق لیتے نہیں، اور رمضان گزرا اور پھر اسی غفلت میں چلے گئے، ورنہ اگر سبق لیں
تو یہ بتلانا یہ دکھایا جا رہا ہے، آنکھوں سے دکھایا جا رہا ہے، مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں کس طرح توفیق عطا فرما رہے ہیں، ذرا سا کام لے لو۔ یہ وعدہ تو قرآن کریم نے کر لیا تھا کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر کچھ کوشش کرتے ہیں، کریں گے یا کرتے ہیں، جنہوں نے کی ہے، تو قسم کھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لنہدینہم، لام تاکید بانون تاکید، کہ ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جائیں گے۔ حضرت حکیم العمر نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے راستوں پر کھڑا کر دیں گے، کیونکہ یہاں ہدایت جو ہے لنہدینہم سبلنا، یہاں دوسرے مفعول کی طرف بغیر صلے کے اضافت ہو رہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم میں جیسے ہے، تو وہ اراعۃ الطریق کے معنی میں نہیں ہوتی، ایصال الی المطلوب کے معنی میں ہوتی، یعنی اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے اپنے راستوں پر، خود ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیں گے۔ الذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو اٹھا کر ان کو ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مشاہدہ کرایا ہے۔ ایک اور بات دیکھنے کی ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا سارے روزوں کی جو علت، غایت اور حکمت اور فائدہ جو کچھ بھی کہہ لو، قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے جو ہم نے تم پر فرض کیے ہیں، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، وہ کیوں کیے ہیں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی پیدا کرنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، تمہیں تربیت دی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر، تقوی پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو اصل غرض و غایت جو ہے فائدہ، حکمت، مصلحت اس روزے کی کیا ہے؟ تقوی پیدا ہونا، تقوی پیدا کرنا۔ اس کی مشق کیسے ہو رہی ہے؟ مشق اس طرح کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری خواہش تو دل میں ہو رہی تھی، ہوتی ہے، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، اور گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی پڑ رہی ہے، اور پیاس کے مارے حلق میں کانٹے جمے ہوئے ہیں، پانی ٹھنڈا گھر میں موجود ہے، سرائی میں رکھا ہوا ہے، فریج میں رکھا ہوا ہے، اور تم کمرے میں تنہا ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں۔ اب دل چاہ رہا ہے، بہت مچل رہا ہے، پانی پی لوں، مگر نہیں پیتے۔ ہے کوئی روزے دار جو یہ سوچ کے کبھی کوئی دیکھ تو رہا نہیں، چلو پی لیں چپکے سے، پیاس بجھ جائے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کانوں کان پتہ بھی نہیں ہوگا کہ روزہ توڑا کہ نہیں توڑا۔ کرے گا کوئی روزے دار، کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، کیسے ہی گیا گزرا ہو، اگر روزہ رکھ لیا ہے صبح کو، نہیں رکھا تو بات دوسری، اللہ بچائے، لیکن اگر رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان گیا گزرا، غفلت کا مارا، نادان، کیسا بھی ہو، لیکن وہ پانی پیے گا نہیں، باوجود ہے کہ پیاس ستا رہی ہے، دل میں پانی پینے کا
جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، خواہش بھی ہو رہی ہے، لیکن کوئی کرے گا نہیں۔ کیوں نہیں کر رہا؟ یہاں کیوں نہیں کر رہا وہ؟ صرف اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ سے صبح کو یہ وعدہ کر لیا تھا کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، لہذا کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ اب اگر پی لوں گا تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ عہد میرا ٹوٹ جائے گا۔ یہی ہے نا، اور کچھ کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی ہے کہ اگر میں نے یہ عہد توڑ دیا اور روزہ توڑ دیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کو وہاں جانا ہوگا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے کا سامنا ہوگا تو وہاں کیا جواب دوں گا؟ اور روزہ توڑنے کے اوپر جو زبردست گناہ ہے وہ میرے ذمہ لازم ہوگا، اس کو مجھے سزا ملے گی، تو اس وجہ سے توڑنے کی جرت نہیں کرتا۔ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے، خواہش ہوئی، دل مچلا، اور دل میں زبردست تقاضا بھی پیدا ہوا، داعیہ بھی پیدا ہوا، مگر اس داعیے کو اس نے اللہ کی وجہ سے دبا دیا، کچل دیا۔ بس اسی کا نام ہے تقویٰ۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا دل میں خوف رکھتا ہو اور اس خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دے، کہ خواہش ہو رہی ہے مگر روک دیا اپنے نفس کو، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت ہے اس کا ٹھکانہ۔ تو یہ جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہاں، خواہش کے باوجود، دل میں تقاضا پیدا ہونے کے باوجود، دل مچلنے کے باوجود، آدمی نے اللہ جل جلالہ کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے اپنی اس خواہش کو کچل دیا، تو اس خواہش کے کچلنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ ہو حاصل۔ یہ تقویٰ کی مشق کرا جا رہی ہے تمہارے سے، 30 دن تک یہ مشق ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو یہ در حقیقت مشق ہے، یہ ایک ٹریننگ ہے، تربیت کا ہے، جس سے تمہیں تربیت کا کورس ہے جس سے تمہیں گزارا جا رہا ہے تقویٰ کی تربیت کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ تم نے ایک مرتبہ جی کڑا کر کے ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، اور اپنی دیگر نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کروں گا اس دن کے وقت میں۔ ٹھیک، اپنے دل کو تہیا کر لیا کہ نہیں کر؟ تم نے تہیا کر لیا، ٹھیک، تو دیکھو اللہ میاں نے کس طرح پورا کرا دیا تمہارا یہ تہیا، کس طرح تمہارا دن گزار دیا۔ بھوک بھی لگی، کھانا نہیں کھایا، پیاس بھی لگی، پانی نہیں پیا، جنسی خواہش بھی ہوئی، پوری نہیں کی۔ تو یہ جو توفیق مل رہی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ذرا ہر مسلمان جو روزہ دار ہے اپنا جائزہ لے کے دیکھے، کہ یہ روزہ اس کو مشکل لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، یعنی رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ سارا پہلے سے کچھ دماغ پر اگر فکر بھی ہے کہ وہ رمضان آنے والا ہے، روزے رکھیں گے، رمضان آنے والا ہے، روزے رکھیں گے، روزہ آ جائیں گے، کھانا نہیں کھائے، یہ فکر بھی ہو رہی، لیکن جب رمضان آیا تو پھولوں ہلکا ہو گیا کہ نہیں؟ پھولوں ہلکا ہو گیا۔